کہ بے شک ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ چاہے انسان ہو یا فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں یا سمندر میں رہنے والے مچھلیاں ہوں۔ جس جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جان ڈالی ہے ان تمام کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک رحمت ہوتی ہے اور دوسری رحمت ہوتی ہے۔ موت رحمت کیوں ہے؟ اگر انسان نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات اور ان کی سنتوں پر عمل کیا اور اللہ کی کتاب قرآن کریم و فرقان حمید کو پکڑ کر کے رکھا اور ہدایت پا گیا، اس کے لیے رحمت ہے، کیونکہ وہی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں اپنا جلوہ اسے دکھائیں گے، یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی قرآن کریم و فرقان حمید کو چھوڑ رکھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دیا، اس کے لیے زحمت، کیونکہ اس کے اوپر اتنا عذاب مسلط کر دیا جائے گا قبر میں، اس لیے اس کے لیے زحمت۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، کتابوں میں آتا ہے، جب آپ موت کے بارے میں پڑھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں آتا ہے کہ اگر انسان کو 72 تلواروں سے اس پر وار کیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا انسان کو موت روح نکلنے کے وقت تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اتنی شدت کے ساتھ تکلیف ہوا کرتی ہے جب انسان کے بدن سے روح نکلا کرتی ہے، جب روح ہمارے پیروں کے نخونوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور اوپر تک آتے آتے ہماری زبان بولنے لائق نہیں بن رہتی ہے، ہم کچھ پڑھ نہیں پاتے، لوگ ہمیں کلمہ پڑھا رہے ہیں، تمام تسبیحات پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہم موت کے وقت نہیں پڑھ پاتے۔ اور اپنی معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو تو ترک کر ہی دیا اور سنت رسول کو بھی ترک کر دیا، اس لیے ہمارا معاشرہ صرف خسارے کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس طرف ہم نگاہیں اٹھا کر کے دیکھیں ہمارا معاشرہ خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ آج اگر کسی مومن انسان کا انتقال بھی ہوتا ہے تو ہمارا معاشرہ کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں سے چند لوگ جا کر کے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور تمام کے تمام کھڑے ہو کر کے وہاں تماشائی بن جایا کرتے ہیں۔ کیا ہمارا حق یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے کھڑے ہو کر کے وہاں پر نماز جنازہ پڑھ کے اس کی بخشش کی دعا کر سکیں؟ اور اس کے بعد یہ حال ہوتا ہے کہ نماز جنازہ جب ہم لے کر کے چلتے ہیں تو اس طریقے سے چلتے ہیں کہ تسبیحات کو دور بیان کرنے کے لیے، کلمات تو دور ہے بیان کرنے کے لیے، ہم وہاں پر اس طریقے سے فضول گفتگو میں مصروف رہتے ہیں کہ واللہ ہمیں شیطان بھی دیکھ کر کے دور بھاگتا ہو۔ باتیں کرتے ہوئے نماز جنازے کے پیچھے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے پیاروں کہ جو شخص کسی مومن بھائی کا جنازہ لے کر کے 40 قدم چلے گا، 40 قدم 10 قدم چاروں کندھوں کو لے کر کے چلے گا، رب سبحانہ و تعالی اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ کبیرہ گناہ جو رب سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں صرف توبہ استغفار اور دل کو صاف کر کے رو رو کر کے جو رات میں مسجد میں آ کر کے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، وہ گناہ جو کبیرہ گناہ جو کسی حال میں معاف نہیں ہونے، رب سبحانہ و تعالی وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مومن کا صرف جنازہ لے کر کے چلنے پر قبرستان کی طرف، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ دھکا مکی کرتے ہوئے فضول گفتگو میں مصروف رہتے ہیں، مرحوم کے لیے استغفار اور کلمات پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ ہم قبرستان میں ہمیں حق دیا گیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اور پیغمبر اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب قبرستان میں پہنچو تو اپنے قبرستان والوں کو، اپنے محبین کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے والدین کو
جو قبرستان جا چکے ہیں ان کو سلام کرو. آج ہمارے معاشرے میں 80% لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ قبرستان میں جا کر کے کیا دعا پڑھنی چاہیے. اہل قبر والوں کو سلام کس طریقے سے کرنا چاہیے. کیا ہمارا سلام سنتے ہیں؟ ہمارے اہل جو محبین ہمارے اہل و عیال دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ یہ تک سنتے ہیں قبر والے کہ ہم ان کے لیے دعائیں استغفار کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، وہ تمام حال سے واقف ہیں. لیکن ہم لوگ ہیں کہ قبرستان سے نکل جاتے ہیں اور یہ وہاں بیٹھ کر کے جوا بھی کھیلتے ہوئے دیکھا گیا. ہمارا معاشرہ وہاں بیٹھ کر کے جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بے فضولی چیزوں پر مصروف ہے. اس کو خوف بھی نہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک شخص کو قبر پر ٹیک لگائے ہوئے آقا نے دیکھا تو آپ جلال پر آئے، آپ کا چہرے کا رنگ بدلا. صحابہ نے دیکھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آقا نے اس شخص کو بلایا اور جھڑکیاں دی. وہ فرمانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص سنو، مجھے تلوار کی تیز دھار پر چلنا منظور ہے لیکن کبھی کسی قبر پر ٹیک لگا کر کے بیٹھنا مجھے منظور نہیں ہے. کسی قبر پر چلنا مجھے منظور نہیں ہے. اس سے زیادہ یہ ہے کہ میں تلوار پر چل لوں لیکن کسی قبر پر نہ چلوں. ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کو پیدا کرے، کیونکہ ہمیں مر کر کے جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھانا ہے کہ ہم کیا اعمال کر کے آپ کے سامنے جائیں. ہمارے اعمال کیا ہوں گے جب ہم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ میں بیٹھ کر کے چائے اور گفتگو میں مصروف ہوں، حی علی الصلاۃ کی صدائیں آ رہی ہیں، میں اپنے معاشرے کا خود ذمہ دار ہوں. مجھے چاہیے کہ میں اپنے اصلاح کروں. یہ مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کہ فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے، نہیں. پہلے ہمیں سب کو ایک دوسرے کو تانا کسی کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اگر ہر انسان کے پاس علم ہے، ہر انسان یہ جان چکا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہماری پکڑ فرمائے گا، ہمیں مرنا بھی ہے اور قبر میں جانا بھی ہے اور ہمارے اوپر عذاب بھی ہوگا. ہر انسان جان چکا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا زیادہ عالموں نے اور حفاظ اکرام نے، تمام لوگوں نے بتایا، اور سوشل میڈیا کے اندر ہر طریقے کے عالم دین آ کر کے اللہ رب العزت تبارک تعالیٰ کے عذاب کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو. ہر انسان جان رہا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. صرف ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، آقا کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. ہو سکے تو دوسرے بھائی کی اصلاح کریں، لیکن طنز کسنے کا کسی کو حکم نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی اصلاح فرمائی ہے، ہدایت کے راستے پر لے کر کے آئے، لیکن کسی بھی شخص کی طنز کسی نہیں کی. محبت و اخلاق کے ساتھ ہدایت کے راستے پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لائے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسی پر طنز نہ کسیں، بلکہ ہم اپنی اصلاح کریں، قبرستان کا آداب و احترام کریں. کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، ہم قبر پر تان جاتے ہیں، کسی میت میں حاضر ہوتے ہیں تو صرف یہ دکھایا کرتے ہیں اہل میت کو کہ ہم بھی تمہاری میت کے اس میں آئے ہوئے ہیں. اس طریقے سے فضول گفتگو میں مصروف ہے، یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ. اہل قبر پر جو اترے ہوئے ہیں، جو قبر کے احکامات جانتے ہیں، وہ اترے، وہ خود ہی سامان منگا کر کے رکھ لیں گے اور کروا دیں گے دفن. لیکن نہیں، ہم لوگ وہاں اس طریقے سے چلاتے ہیں، واللہ کہ اللہ خیر کرے، اللہ ہدایت دے. اور وہ مٹی جو قبرستان کی کھودی جاتی ہے، ہم ان پر چپل پہن کر کے چڑھ جاتے ہیں. ہماری چپل پر نجاست غلیظہ لگ گئی ہے یا نجاست خفیفہ لگ گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم روڈوں پر چل رہے ہیں، سڑکوں پر چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہماری چپلوں پر کس طریقے سے نجاست لگی ہے، وہ نجاست چپل میں لگی ہوئی ہے اور ہم اس مٹی پر جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ نجاست ہمارے اہل میت کی قبر پر جا کر کے جب مٹی دیتے ہیں، وہ نجاست چلی جاتی ہے، وہ بلکہ ہماری میت کے لیے زحمت بن جائے گی. تو اس کا خیال رکھنا ہے، جب بھی ہم کسی مومن انسان کی، مسلمان کی مٹی پر جائیں تو مٹی پر نہ چڑھے، بلکہ دور کھڑے ہو کر کے اور آرام سے مٹی دیں. اور ہم لوگ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کتابیں رکھی ہوئی ہیں مسجدوں پر، موبائلوں پر ہے، دعائیں یاد کریں. نماز جنازہ کی دعا کیا ہے وہ یاد کریں، مٹی دینے کی دعا کیا ہے وہ یاد کریں.
قبرستان میں جانے کا کس طریقے سے ہمیں سلام کرنا ہے اہل قبر والوں کو وہ یاد کریں. یہ تمام چیزیں جو حقوق ہیں ہمارے اہل میت کے لیے, ان حقوقوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. آج ہماری بھی موت آنی ہے, کیونکہ رب سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے, وہ برحق ہے کہ بے شک ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب ہم جس طریقے سے اپنے بھائی کے لیے دعا استغفار کریں گے تو ہمارے لیے بھی ہمارے بھائی آ کر کے دعا استغفار کریں گے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عید جمعہ کے دن جو اپنے اہل میت کی قبر پر جا کر کے دعا استغفار کرتا ہے, رب سبحانہ وتعالی اس کی برکت سے اس اہل میت کی قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس عذاب میں کمی فرما دیا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے اہل خاندان, اہل محبین کی قبر پر جا کے دعا استغفار کریں, کیونکہ قبر پر جانے سے خوف الہی ہمارے سینے پر پیدا ہوتا ہے.